اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک پیغام لے کر آ رہے ہیں، اور وہ پیغام اسلام اور پیغام قرآن ہے۔ اور اس پیغام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو قلبی طور پر یہ یقین ہو کہ جو علم وہ حاصل کر رہا ہے اس پہ اس کا قلب جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جو بات میں سن رہا ہوں یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور جو ہمارے اذہان میں فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب پہ اور اذہان پہ ایک صلاحیت مرتب فرمائی ہے جس کی وجہ سے ہم حق اور باطل میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم جو آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ، اسم ذات کے ساتھ کیا تھا، تو وہ تھا اللہ۔ تو جب بھی ہم کوئی سی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر غور کر لیں، کیونکہ ہمارے مفسرین کرام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو قرآن ہے، پورے کا پورا قرآن، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کی جو سمری ہے، وہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور پوری سورہ فاتحہ کی جو سمری ہے، اس کی جو تلخیص ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ تو یہ بات ہونے کے بعد کہ یہ پورے کا پورا قرآن کا خلاصہ ہے، شومی قسمت یہ بات ہمیں اچھی طرح نہیں بتائی گئی کہ کس طرح اس آیہ مبارکہ کے اندر پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو آئیے اس آیہ مبارکہ کو سمجھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اسی الہامی قوت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس سے ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں، جس کو انگریزی میں کامن سینس بھی کہتے ہیں۔ تو وہ چیز کیا ہے، اس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اس میں با ہے، پھر اسم ہے، پھر اللہ ہے، پھر الرحمن ہے، پھر الرحیم ہے۔ تو با کیا ہے؟ با دراصل آغاز کو کہتے ہیں، کسی شے کی آغاز کو۔ اسم عربی میں نام کو بھی کہتے ہیں اور کسی کو مکمل طور پہ جاننے کو کہتے ہیں۔ جیسے اسماء الرجال، جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں تو یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ مردوں کے نام ہوں گے، لیکن دراصل اسماء الرجال سے مراد ان کی پوری زندگی سے واقفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر جو شجر ہیں، ان کے لیے اگر اسماء کے نام سے جو کتب سامنے آتی ہیں تو ان میں ان کی پوری جو سیڈ سے لے کے ان کا ٹری بننے تک کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ پورے کا پورا بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ آئی کہ اسم کا ایک تو مطلب ضرور یہ ہے کہ نام، لیکن اس سے گہری بات، اس کا ایک گہرا مطلب بھی ہے، وہ ہے کسی کو اچھی طرح جان لینا، جسے ہم اردو زبان میں معرفت کہتے ہیں۔ کسی کو پہچان لینا، کسی کو جان لینا، اس کی پوری شخصیت کی واقفیت حاصل کرنا، یہ اس کی اصل معرفت ہے۔ اور یہی جو لفظ عربی میں اسم ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو ہم پھر کیا کہیں گے کہ ہم شروع کیا کر رہے ہیں؟ معرفت کے ساتھ، بسم اللہ، کس کی؟ اللہ کی معرفت کے ساتھ۔ اب یہ جو اللہ کی معرفت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ الرحمن ہے۔ اس پہ امام راضی کے ایک جملے نے پورے کا پورا سمندر باہر کوزے میں بند کر دیا ہے، یہ کہہ کے الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ الرحمن وہ ہے جو دنیا میں ہر انسان پر، ہر مخلوق پر، جب تک یہ دنیا قائم ہے، بلا امتیاز مہربان ہے۔ کوئی اگر ظالم ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ وسیع ہے، وہ چاہے کچھ بھی کرتا ہے، ایک تو اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، دوسرا اگر ایک گناہ گار آدمی ایک کھیتی پہ زیادہ محنت کرتا ہے، ایک کاروبار پہ محنت کرتا ہے،
تو اس کے ثمرات ایک نیکوکار آدمی جو اپنے پیشے کے اوپر یا اپنے کام کے اوپر محنت نہیں کرتا اس کو اس سے زیادہ اجر مل جاتا ہے۔ تو جو دنیا میں اجر کا سلسلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نہیں بلکہ دنیاوی عمل کو سامنے رکھا ہے۔ تو اس لیے الرحمن فی الدنیا، اب آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں جب بھی آخرت اور مغفرت کا ذکر آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحمان نہیں آتا، کہ جو رحیم ہے، جو مغفرت کرنے والی ہے، وہ اللہ پاک کی جو ذات ہے۔ تو آج ہم بہت اچھی طرح یہ بات پھر سمجھ پائے۔ دوبارہ غور فرمائیے کہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی معرفت کے ساتھ، جو دنیا میں ہر کس و ناقص کے اوپر، ہر گناہ گار نیکوکار کے اوپر، ہر مخلوق کے اوپر بلا امتیاز مہربان ہے۔ جو وہ کوشش کرتے ہیں، جو وہ محنت کرتے ہیں، جو وہ صحیح کرتے ہیں، اس کا بدلہ پاتے ہیں۔ اور الرحیم کا مطلب ہے لیکن جب آخرت ہوگی تو جو اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کریں گے، اللہ کی بتائی ہوئی ایمان کے ساتھ آخرت میں اللہ کے سامنے آئیں گے، اور اس ایمان کے نتیجے میں انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان اعمال کے تول پر ہی کامیابی پائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ پورے کا پورا قرآن کا میسج ہے اس سورہ کے اندر، اس آیہ مبارکہ کے اندر، جو پھر دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور اس سارے میں ایک ہی بات ہے کہ ہمیں اللہ ایک دن ہمارا مواخذہ کرے گا، اور جو مواخذہ ہوگا اس کے اندر ایمان و عمل، جو دنیا میں نیک اعمال ہوں گے وہ کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافر ہے، ظالم ہے، منافق ہے، اگر وہ ترقیاں پا رہا ہے، وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ مالی مستحکم نظر آ رہا ہے، اس کی آل اولاد بڑھتی نظر آ رہی ہے، وہ اس کے پاس آپ کو افزائش نظر آتی ہے، ہر معاملے کے اندر اس کی بڑھوتری نظر آتی ہے، تو آپ نے اس سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ آخرت میں جو اجر ہے، جو بدلہ ہے، وہ صرف نیک عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ تو ہمیں اللہ کی پوری معرفت، اللہ کے دین کی پوری معرفت ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس طرح حاصل ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔